العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. حیض کے احکام، جدید مسائل سے متعلق ضروری مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. حیض کے احکام بیان فرماتے ہوئے یہ بات کہ حیض کے زمانے میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا درست نہیں ہے. اتنا فرق ہے کہ نماز تو بالکل معاف ہو جاتی ہے، پاک ہونے کے بعد بھی اس کی قضا واجب نہیں ہوتی، لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا، پاک ہونے کے بعد قضا کرنا پڑتا ہے. اور حائضہ نفاس والی عورت کا مسجد میں جانا درست نہیں ہے، اور نہ ہی وہ خانہ کعبہ کا طواف کر سکتی ہے، کیونکہ بیت اللہ کا طواف نماز کے مانند ہے اور حائضہ کے لیے نماز پڑھنا ممنوع ہے، لہذا طواف کرنا بھی ممنوع ہوگا. اسی طرح حیض کے زمانے میں صحبت کرنا بھی جائز نہیں ہے. صحبت کے علاوہ تمام باتیں درست ہے، یعنی ساتھ کھانا پینا لیٹنا وغیرہ. جدید مسئلے کی تفریح. انجیکشن یا دوا میڈیسن کے ذریعے حیض کو روکنے کی صورت میں نماز، روزہ اور جماع کا حکم. عزیز طلبہ، آج کل ایسے انجیکشن اور دوائیں ملتی ہیں جن کے لگانے یا کھانے سے عورتوں کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے یا آنے والا حیض نہیں آتا. تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ دوا یا انجیکشن کے ذریعے اگر خون پر بندش حیض کے آنے سے پہلے کی گئی ہے تو جب تک خون جاری نہ ہو عورت پاک ہی شمار ہوگی اور اس کی نماز، روزہ، طواف وغیرہ سب کچھ جائز اور لازم ہوگا. اور اگر کسی عورت کو عادت کے موافق حیض آنا شروع ہوا، پھر اس نے انجیکشن یا دوا کے ذریعے خون کو بند کر لیا، تو محض خون بند ہونے سے وہ پاک نہیں ہوگی، بلکہ ایام عادت تک وہ ناپاک ہی شمار ہوگی، اور اس کے لیے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا درست نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس سے جماع کرنا درست ہوگا. عزیز طلبہ اکرام، حیض کا تعلق اس خون کے دیکھنے سے ہے جو بلا کسی سبب کے رحم سے آئے. گویا کہ حیض نام ہے خون کے آنے کا. اسی وجہ سے اگر حیض کے آنے سے پہلے ہی انجیکشن یا دوا کے ذریعے خون بند کر دیا گیا تو خون آیا ہی نہیں، اور جب خون آیا ہی نہیں تو اس لیے حیض کا تحقق نہیں ہوا. اسی وجہ سے اس سے جماع کرنا جائز ہے اور اس پر نماز، روزہ بھی لازم ہے. لیکن اگر حیض آنے کے بعد انجیکشن یا دوا کے ذریعے خون کو بند کیا گیا تو وہ عورت احتیاطاً اپنی عادت تک حائضہ سمجھی جائے گی، کیونکہ عادت کے ایام میں خون کے آنے کا امکان ہے، اور یہاں حیض کے آنے کے بعد خون کو
دوا وغیرہ کے ذریعے بند کیا گیا ہے۔ حائضہ اور جنوبی کے لیے قراءت قرآن کا حکم۔ حائضہ اور جنوبی کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جو عورت حیض سے ہو یا نفاس سے ہو اور جس شخص پر غسل کرنا واجب ہو ان کو قرآن کریم پڑھنا اور چھونا جائز نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کریم جزدان میں لپٹا ہو تو اس وقت قرآن مجید کا چھونا اور اٹھانا درست ہے۔ حالت حیض و جنابت میں قرآنی آیات والے تغرے اور لاکٹ کو چھونے کا حکم۔ تعویذ جسے کہتے ہیں، لاکٹ، فریم وغیرہ جس میں قرآن کریم کی آیت لکھی ہو، ان اشیاء کو حائضہ عورت اور جنوبی شخص کنارے سے چھو سکتے ہیں، البتہ لکھی ہوئی جگہ کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ کنارے سے کپڑے وغیرہ سے پکڑے۔ لاکٹ اور فریم وغیرہ میں جو آیت قرآنی لکھی جاتی ہے وہ اندر ہوتی ہے اور باہر کے اجزاء ایسے متصل ہوتے ہیں جنہیں بغیر جز کے علیحدہ کیا جا سکتا ہے، اور ایسے اجزاء جو اس سے بآسانی جدا ہو سکتے ہو تو وہ غلاف منفصل کے درجے میں ہیں جن کے ساتھ فقہاء نے چھونے کی اجازت دی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی جنوبی یا حائضہ لاکٹ یا فریم کے باہری اجزاء کو چھوتے ہیں تو جائز تو ہے، البتہ عدم و احترام کا تقاضا یہی ہے کہ ایسی حالت میں بھی نہ چھوئے، اور قرآن کریم کی لکھی ہوئی تحریر کو چھوتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ عین قرآن کو چھونا ہے۔ حالت حیض میں قرآنی ادعیہ کے پڑھنے کا حکم۔ حالت حیض میں ہر طرح کی قرآنی دعائیں پڑھنا جائز ہے، حتیٰ کہ وہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہے جن کے الفاظ قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں وارد ہوئے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت مطلقاً منع نہیں ہے، بلکہ اس کی ممانعت قصد تلاوت کے ساتھ مشروط ہے، یعنی تلاوت کے ارادے سے ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت منع ہے، اور قرآنی ادعیہ کے پڑھنے میں تلاوت کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے حالت حیض میں قرآنی ادعیہ کا پڑھنا جائز ہے۔ عزیز طلبہ کرام، مدرسۃ البنات میں قرآن کی معلمہ حالت حیض میں کس طرح سبق دے۔ محلے میں، معاشرے میں بہت ساری خواتین، بچیاں، چھوٹے بچیوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتی ہے، پڑھاتی ہے۔ اگر وہ حالت حیض میں ہو تو وہ کس طرح سبق پڑھائے؟ اگر قرآن کریم پڑھانے والی معلمہ کے لیے حالت حیض میں بچیوں کو پڑھانا ناگزیر ہو، ضروری ہو، تو وہ پوری آیت ایک ساتھ نہ کہلوائے، بلکہ ایک ایک کلمہ الگ الگ کر کے پڑھائے۔ مثلاً قل هو اللہ احد کو اس طرح پڑھے، قل هو اللہ احد، یعنی ہر کلمے کے درمیان فصل کرے، رواں نہ پڑھائے، اور اگر ضرورت ہو تو نصف آیت بھی پڑھنے کی گنجائش ہے۔ حالت حیض میں تلاوت قرآن کی ممانعت ہے، اور عرف میں قاری یعنی قراءت کرنے والا اسی وقت کہتے ہیں جب کہ وہ کم از کم ایک لمبی آیت کی تلاوت کرے، کیونکہ اصطلاح میں تلاوت قرآن کے روا پڑھنے کو کہتے ہیں، اور معلمہ اگر ایک ایک کلمے کو توڑ کر پڑھائے تو اس پر نہ ہی معنی قراءت صادق آتا ہے اور نہ ہی معنی تلاوت۔ اور اگر معلمہ ما دون الآیہ نصف آیت پڑھاتی ہے
تو تعلیم قرآن کے ضرورت کے پیش نظر اس کی بھی اجازت ہوگی، کیونکہ بسا اوقات حیض کا خون دراز ہو جاتا ہے، البتہ ایسی صورت میں معلمہ قراءت قرآن کے ارادے کے بغیر پڑھائے۔ حالت حیض میں دینی کتابوں، مطالعہ اور درس کا حکم۔ ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم یا ایسی تفسیر کو چھونا جائز نہیں جس میں قرآن کریم کے کلمات غالب ہوں اور تفسیر کے کلمات کم ہوں۔ اس کے علاوہ دیگر دینی کتابوں کا پڑھنا، مطالعہ کرنا اور درس دینا جائز ہے۔ البتہ دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اول یہ کہ دوران درس قرآن کریم کی رواں تلاوت نہ کرے، دوسرے یہ کہ کتب دینیہ کے اس حصے کو ہاتھ نہ لگائے جہاں کوئی قرآنی آیت لکھی ہو۔ حالت حیض میں قرآن کریم کا چھونا منع ہے اور دینی کتابیں مصحف نہیں ہیں۔ البتہ وہ کتابیں مثلاً تفسیر جس میں عامتاً کلمات قرآنیہ زیادہ ہوتے ہیں ان کو چھونا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اعتبار غالب اور اکثر کا ہوتا ہے، اور اسی غلبے کی وجہ سے یہ تفسیر کی کتابیں قرآن کے حکم میں ہوں گی۔ حالت حیض میں قرآن کریم کی کمپوزنگ کا حکم۔ حالت حیض میں قرآن کریم کو ٹائپ مشین، ٹائپ رائٹر پر ٹائپ کرنا یا کمپیوٹر پر کمپوز کرنا مکروہ ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ قرآن کریم کے عظمت کے پیش نظر کامل پاکی کی حالت میں ہی کمپوزنگ کی جائے۔ حالت حیض میں قرآن کریم کا پڑھنا اور چھونا منع ہے، اور قرآن کریم کی کمپوزنگ میں نہ تو قراءت قرآن کا معنی پایا جاتا ہے اور نہ ہی مس قرآن کا، کیونکہ کمپوز کرنے والے کی انگلی کی پیڈ پر ہوتی ہے اور قرآن کریم کی کتابت کمپیوٹر کی اسکرین پر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حالت حیض میں قرآن کریم کی کمپوزنگ جائز تو ہے، لیکن عظمت قرآن کے تقاضے کے پیش نظر مکروہ ہے۔ محدث کا حکم۔ بے وضو شخص کے لیے قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں ہے، مگر غلاف کے ساتھ پکڑنا جائز ہے۔ بے وضو شخص کے لیے قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں ہے، کیونکہ ارشاد ربانی ہے لا یمسہ الا المطہرون، البتہ غلاف کے ساتھ بے وضو چھوئے تو درست ہے۔ جنوبی اور حائضہ کے لیے بغیر چھوئے بھی زبانی تلاوت قرآن جائز نہیں ہے، اور بے وضو شخص بغیر چھوئے زبانی تلاوت کر سکتا ہے۔ جنوبی، حائضہ اور بے وضو شخص کے درمیان فرق کرنے کا سبب یہ ہے کہ حدث کا اثر محض ہاتھ میں ہوتا ہے اور جنابت وغیرہ کا اثر ہاتھ میں بھی ہوتا ہے اور منہ میں بھی۔ اسی وجہ سے جنوبی کے لیے غسل میں بدن دھونے کے ساتھ منہ کا دھونا بھی واجب ہے۔ بے وضو شخص کا موبائل یا ٹیبلیٹ کی اسکرین پر قرآن کریم کی تلاوت کا حکم۔ اگر ٹیبلیٹ یا موبائل کی اسکرین پر قرآن کریم کھلا ہوا ہو تو بلا وضو اسکرین پر ہاتھ لگانا یا موبائل اور ٹیبلیٹ کو چھونا جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر موبائل یا ٹیبلیٹ پر ان کی حفاظت کی غرض سے بیک کور یا فلیپ کور لگائے گئے ہوں جو ان کی باڈی کو چھپا لیتے ہیں،
تو اس صورت میں بے وضو شخص کا موبائل یا ٹیبلیٹ کو ہاتھ میں لے کر ان کی اسکرین پر کھلے ہوئے قرآن کو چھوئے بغیر قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز ہوگا۔ یہاں ایک ضابطہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی بھی شے کے وہ اجزاء جو اس شے کے ساتھ ایسے متصل ہو جائیں کہ انہیں بغیر ضرر کے آسانی سے علیحدہ کرنا ممکن نہ ہو تو ان کا حکم غلاف متصل کا ہوگا۔ جیسے غلاف متصل کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، ایسے ہی اس شے کو بھی ہاتھ لگانا جائز نہیں ہوگا جو اس شے کے ساتھ متصل باتصال قرار کا درجہ اختیار کر چکی ہے، کیونکہ اتصال کی وجہ سے وہ تابع بن گیا، اس لیے جو حکم متبوع کا ہوگا وہی حکم تابع کا ہوگا۔ اور اگر وہ اجزاء ایسے ہوں جو بغیر کسی ضرر کے بآسانی جدا ہو جاتے ہوں تو وہ غلاف منفصل کے درجے میں ہیں، جن کے ساتھ فقہاء نے قرآن کریم کو چھونے کی اجازت دی ہے۔ مذکورہ ضابطے کی روشنی میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ اگر موبائل یا ٹیبلیٹ پر کوئی خارجی کور نہیں لگا ہوا ہے اور ان کے اسکرین پر قرآن کھلا ہوا ہو تو نہ تو اس کی اسکرین کو چھونا جائز ہوگا اور نہ ہی موبائل یا ٹیبلیٹ کو، کیونکہ موبائل یا ٹیبلیٹ کی باڈی اسکرین کے لیے غلاف متصل کے حکم میں ہیں، اس لیے کہ باڈی بغیر ضرر کے بآسانی اسکرین سے جدا نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ باڈی کے بغیر موبائل یا ٹیبلیٹ کا فائدہ متاثر ہو جاتا ہے، اور اگر موبائل یا ٹیبلیٹ کی باڈی پر بیک کور یا فلپ کور لگا ہوا ہے تو اس حالت میں موبائل یا ٹیبلیٹ کو تو چھو سکتے ہیں، کیونکہ یہ خارجی کو غلاف منفصل کے حکم میں ہیں، کیونکہ یہ خارجی کور غلاف منفصل کے حکم میں ہیں، اس لیے کہ یہ کور بغیر کسی ضرر کے موبائل یا ٹیبلیٹ سے بآسانی علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور نہ ہی ان کے علیحدہ ہونے سے ان کا فائدہ متاثر ہوتا ہے، اور فقہاء نے غلاف منفصل کے ساتھ چھونے کی اجازت دی ہے۔ البتہ موبائل یا ٹیبلیٹ کی اسکرین جس پر قرآن کریم کھلا ہوا ہے، موبائل یا ٹیبلیٹ کی اسکرین جس پر قرآن کریم کھلا ہوا ہے کو اس صورت میں بھی نہیں چھو سکتے، کیونکہ وہ قرآن کریم کے حکم میں ہیں۔ محدث کا اسکرین ٹچ موبائل پر قرآن کریم ٹائپ کرنے کا حکم۔ آج کل مارکیٹ میں اسکرین ٹچ موبائل دستیاب ہے جن کی اسکرین پر ہی کی پیڈ ہوتا ہے۔ فون لگانے یا میسیج بھیجنے کے لیے اسی اسکرین پر کھلے ہوئے کی پیڈ کا استعمال ہوتا ہے۔ ایسے اسکرین ٹچ موبائل کے ذریعے جس کا کی پیڈ اسکرین پر کھلتا ہے، محدث بے وضو شخص کے لیے اس کی اسکرین پر آیت قرآنیہ کا ٹائپ کر کے کسی دوسرے کو میسیج یا واٹس ایپ کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم کا بغیر وضو کے چھونا عظمت قرآن کے پیش نظر ممنوع ہے، اور جیسے قرآن کا بلا وضو چھونا ممنوع ہے، ایسے ہی اس شے کا بھی بلا وضو چھونا ممنوع ہے جس پر قرآن لکھا ہوا ہو، کیونکہ جس پر قرآن لکھا جائے وہ اس لکھی ہوئی تحریر کے تابع ہو جاتا ہے، اسی لیے عرف میں اس کاغذ کو بھی قرآن کہتے ہیں جس پر آیات قرآنیہ لکھی گئی ہو۔ مذکورہ تفصیل کی روشنی میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی شخص بلا وضو ایسے اسکرین ٹچ موبائل کے ذریعے جس کا کی پیڈ اسکرین پر ہی کھلتا ہو کے ذریعے آیات قرآنیہ ٹائپ کر کے میسیج یا واٹس ایپ کرے تو جائز نہیں ہے، کیونکہ آیات قرآنیہ کی کتابت اسی اسکرین پر ہو رہی ہے اور کی پیڈ بھی اسی اسکرین پر ہونے کی وجہ سے کی پیڈ کو بھی حکم قرآن حاصل ہوگا، یعنی جیسے مکتوب حصے کا چھونا جائز نہیں،
ایسے ہی کی پیڈ کا بھی اس کے لیے چھونا جائز نہیں ہوگا۔ قرآن کی کیسٹ یا سی ڈی کو بلا وضو چھونے کا حکم۔ جس کیسٹ یا سی ڈی میں کلام پاک ٹیپ کیا گیا ہو اس کو بلا وضو چھونا جائز ہے، کیونکہ بلا وضو قرآن کو چھونا منع ہے اور کیسٹ یا سی ڈی قرآن نہیں ہے۔ قرآن نام ہے مصحف میں لکھی ہوئی تحریر کا، اور کیسٹ یا سی ڈی ظاہر ہے کہ تحریر نہیں ہے، کیونکہ کیسٹ یا سی ڈی میں ایسے نقوش مکتوب نہیں ہوتے جنہیں پڑھا جا سکے، بلکہ کیسٹ یا سی ڈی میں محض آواز محبوس رکی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ کیسٹ یا سی ڈی کا جس میں قرآن کریم ٹیپ کیا گیا ہو بلا وضو چھونا جائز ہوگا، کیونکہ بلا وضو مصحف کو چھونے کے لیے عدم جواز کی جو علت تھی وہ یہاں مفقود ہے۔ استحاضہ اور عذر شرعی کا بیان۔ مستحاضہ اور وہ شخص جس کو ہر وقت پیشاب ٹپکتا ہو اور جس کو دائمی نقصیر ہو اور جس کو ایسا زخم ہو کہ نہیں بھرتا، تو یہ لوگ وضو کریں گے ہر نماز کے وقت کے لیے اور پڑھیں گے اس وضو سے وقت کے اندر جو چاہے فرائض و نوافل میں سے، اور جب وقت نکل جائے تو ان کا وضو باطل ہو جائے گا اور ان پر لازم ہے از سر نو وضو کرنا دوسری نماز کے لیے۔ اس عبارت میں دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، مستحاضہ عورت اور جس کو پیشاب آنا نہ تھمتا ہو اور جس کی نقصیر پھوٹے اور بند نہ ہو اور جس کو ایسا زخم ہو کہ اس سے خون نہیں رکتا، ان معذورین کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت تازہ وضو کرے، پھر اس وضو سے وقت کے اندر جتنی چاہے نمازیں پڑھیں، خواہ فرض ہو یا نوافل، واجب ہو یا قضا۔ دوسرا مسئلہ، جب فرض نماز کا وقت نکل جائے تو ان معذورین کا وضو باطل ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی معذور دوسری فرض نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لیے نیا وضو کرنا ضروری ہوگا۔ جدید مسئلے کی تفریح اس طرح کی جا سکتی ہے کہ لیکوریا کی مریضہ کا حکم۔ لیکوریا کی مریضہ کا حکم۔ بسا اوقات مرض یا کمزوری کی وجہ سے عورتوں کو سفید پانی آتا ہے۔ لیکوریا اگر کبھی کبھار آ جائے تو اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور جس جگہ کپڑے پر وہ لگ جائے اسے ناپاک قرار دیا جائے گا۔ لیکن اگر عورت کو یہ مرض اس شدت کے ساتھ ہو کہ کسی نماز کا پورا وقت اس پر ایسے گزر جائے کہ وہ پاکی کے ساتھ فرض نماز بھی ادا نہ کر سکے، تو اس عورت کو معذور قرار دیا جائے گا اور لیکوریا نکلنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اور اسی حالت میں وضو کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، اور اس کے لیے ایک نماز کے پورے وقت میں ایک مرتبہ وضو کافی ہوگا۔ سفیدی نکلنے سے بار بار اسے وضو نہیں کرنا پڑے گا، بشرطے کہ آئندہ ہر نماز کے وقت میں کم از کم ایک مرتبہ لیکوریا کا سلسلہ جاری رہے۔ البتہ وقت فرض کے خروج سے وضو باطل ہو جائے گا اور دوسرے وقت فرض کے لیے دوسرا وضو کرنا لازم ہوگا۔ عزیز طلبہ کرام، شریعت مطہرہ میں معذور شرعی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو عذر یعنی وضو کو توڑنے والی چیز نواقض وضو نے پورے نماز کے وقت میں اس طرح گھیر لیا ہو کہ اس کو وضو کر کے نماز پڑھنے کا بھی موقع نہ ملے۔ یہ معذور بننے کی شرط ہے، اور معذور باقی رہنے کے لیے اگلی نمازوں میں سے
ہر نماز کے وقت میں اس عذر کا کم از کم 1 مرتبہ پیش آنا ضروری ہے، اور اگر اگلی نمازوں میں سے کسی نماز کا مکمل وقت عذر سے خالی ہو جائے تو وہ شخص اب معذور باقی نہیں رہے گا۔ مذکورہ تفصیل کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر عورت کو سفید پانی اس قدر شدت سے آتا ہو کہ وہ مکمل نماز کے وقتوں کو اس طرح گھیر لے کہ اس کو وضو کر کے نماز پڑھنے کا بھی موقع نہ ملے تو وہ بھی معذور شرعی کے حکم میں ہوگی، اور اس کے لیے وضو کر کے اسی عذر کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہوگا، اور وہ اگلی نمازوں میں بھی معذور باقی رہے گی، بشرطے کہ وہ عذر پھر نماز کے وقت میں پایا جائے۔ اگرچہ وہ عذر ایک ہی مرتبہ پیش آئے، لیکن اگر کوئی نماز کا پورا وقت عذر سے خالی ہو جائے تو وہ عورت اب معذور شرعی باقی نہیں رہے گی، اور اس کو خالی عذر میں وضو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ ایسے معذور شخص کا حکم جس کا روئی کاٹن رکھنے سے پیشاب رک جائے۔ بسا اوقات ضعف مثانہ کی وجہ سے انسان کو قطرے قطرے پیشاب آتا ہے، اس کے روک تھام کے لیے اگر ذکر کے سوراخ میں روئی رکھی جائے جس کی وجہ سے پیشاب تھم جائے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر روئی میں تری آ گئی تو اس میں تفصیل ہے کہ اگر روئی کا اندرونی حصہ تر ہو گیا جو جسم کے اندر رہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ جب روئی نکالی جائے اور روئی گیلی ہو تو اسی وقت وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر روئی کا بیرونی حصہ جو جسم کے اوپری طرف ہے تر ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو کے ٹوٹنے کا دار و مدار پیشاب کے احلیل ذکر کے سوراخ کا سرا پیشاب کے احلیل تک نکلنے پر ہے، ذکر کے سوراخ کے سرے تک نکلنے پر ہے، لہذا اگر کسی وجہ سے پیشاب کے قطرات کو روکا جائے تو جب تک قطرات ذکر کے سوراخ کے سرے تک نہ پہنچے تو وضو برقرار رہے گا، کیونکہ خروج نجاست کا تحقق نہیں ہوا۔ البتہ جب روئی نکالی جائے اور وہ گیلی ہو یا روئی کا وہ حصہ تر ہو جائے جو ذکر کے سوراخ سے باہر ہے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ پیشاب کے خروج کا تحقق ہو گیا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.